بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صدقہ بن مرداس نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انطاکیہ کے مضافات میں نے ایک اونچی جگہ پر 3 قبریں دیکھیں۔ ان میں ایک پر یہ شعر لکھا تھا: زندگی سے وہ شخص کیا لذت حاصل کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے ضرور باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا، اور جو بلائیاں اس نے کی ہیں اس کی جزا دے گا۔ دوسری قبر پر لکھا تھا: کیا لذت پائے گا وہ یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ اس پر موت اچانک آ ہی جائے گی، اس کی ساری بڑائی اور ملک چھین لے گی اور اس گھر میں ملائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ تیسری قبر پر لکھا تھا: کیسے مزے لوٹے گا وہ جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے کہ جس پر اترنا جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، جو چہرے کے نقوش کو بہت جلد مٹا دیتا ہے اور جس کے جوڑ بوسیدہ ہو جائیں گے۔ یہ تینوں قبریں ایک صف میں کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں ایک بوڑھے کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے کہا: میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی۔ اس نے کہا: کیا دیکھا؟ میں نے واقعہ بیان کیا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ان کا قصہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ میں نے کہا: سناؤ کیا ہے؟ اس نے کہا: یہ 3 بھائی تھے، ان میں سے ایک بڑا عہدیدار تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور شہروں لشکروں کے انتظام پر مامور تھا۔ دوسرا ایک مالدار تاجر تھا، وہ بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا۔ تیسرا ایک عبادت گزار شخص تھا جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے تھا۔ اس عبادت گزار کی موت قریب آئی تو اس کے بھائی اس کے پاس جمع ہو گئے اور وہ سلطان کا مصاحب ہمارے علاقوں کا والی تھا۔ عبد المالک بن مروان نے اس کو والی بنایا تھا اور وہ ایک ظالم جابر اور لٹیرا تھا۔ یہ دونوں اپنے عابد بھائی کے پاس آئے۔ جب ان کا آخری وقت تھا، دونوں نے اس عابد سے کہا کہ کچھ وصیت کر لو۔ اس نے کہا: اللہ کی قسم، میرا کوئی مال نہیں ہے کہ میں کچھ وصیت کروں، نہ میرا کسی پر قرض ہے جس کے لیے وصیت کروں، اور میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے لوٹنے کا اندیشہ ہو۔ عہدیدار بھائی نے کہا: اے میرے بھائی، یہ میرا مال تیرے سامنے ہے، اس میں جو چاہے گا ہو اور دل چاہے وصیت کرو۔ اس نے رخ پھیر دیا۔ تاجر بھائی نے کہا: میرے بھائی، تجھے میری کمائی اور کثرت دولت کا پتہ ہے، شاید تیرے دل میں کسی بلائی کا ارمان رہ گیا ہو جس کو مال خرچے کیے بغیر حاصل نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ میرا مال ہے، اس میں جو چاہے حکم کرو، اس کو پورا کروں گا۔ وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک اقرار تم سے لیتا ہوں جس میں تم وعدہ خلافی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا: وہ کیا ہے؟ اس نے کہا: جب میں مر جاؤں مجھے غسل دو اور کفن پہنا کر ایک اونچی زمین میں دفن کر دو اور میری قبر پر لکھ دینا: زندگی سے وہ شخص کیا مزے لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ ناانصافی کا بدلہ لے گا اور نیکیوں کی جزا دے گا۔ جب یہ کام کر دو تو روزانہ میری قبر پہ آیا کرنا، شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو۔ انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا اور اس کا عہدیدار بھائی اپنے لشکر کے ساتھ قبر پہ آتا اور اتر کر ان اشعار کو پڑھتا اور روتا۔ جب تیسرا دن ہوا تو لشکر کے ساتھ حسب مقبول آیا، اتر کر رونے لگا۔ پھر جب واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے قبر کے اندر سے دھڑام کی آواز سنی۔ قریب تھا اس کا دل اس سے پھٹ جاتا، چنانچہ وہ گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ واپس ہوا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا: میرے بھائی، تمہاری قبر سے جو آواز سنی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا: وہ تھوڑے کی آواز تھی، مجھے کہا گیا کہ تو نے مظلوم کو دیکھا پھر بھی اس کی مدد نہ کی۔ چنانچہ وہ شخص صبح غمزدہ اٹھا اور اپنے بھائی کو اور دوسرے خاص لوگوں کو بلایا اور کہا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا: اس کو چھوڑ دو، جہاں چاہے جائے۔ چنانچہ وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں رہتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت آئی، اور وہ چرواہوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ اس کے بھائی کو خبر پہنچی تو وہ حاضر ہو گیا اور کہا: اے میرے بھائی، کوئی وصیت نہیں کرنی؟ اس نے کہا: کیا وصیت ہے؟ کوئی مال نہیں جس میں وصیت کروں، لیکن ایک وعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر تیار کر کے مجھے میرے بھائی کے پہلو میں دفنا دینا اور میری قبر پر لکھ دینا: کیسے لذت پائے وہ شخص جس کو یقین ہو کہ بہت جلد اس پر موت اچانک آ جائے گی اور اس سے عظیم ملک اور تمام بڑائی چھین کر اس قبر میں اس کو ٹھہرا آئے گی جس کا وہ باسی ہوگا۔ پھر 3 دن تک میرے پاس آیا کرنا اور میرے لیے دعا کرو، شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت فرمائے۔ چنانچہ وہ مر گیا اور اس کے بھائی نے اس کی وصیت پر عمل کیا
جب اس کی قبر پر تیسرے دن آیا، دعا کی اور پھر رویا۔ جب وہ واپس ہونے لگا تو اس نے ایک شدید آواز سنی جس سے اس کی عقل زائل ہونے کے قریب ہو گئی اور وہ وہاں سے بے چین ہو کر لوٹا۔ رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں نے جب خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کی طرف لپکا اور اس سے پوچھا، کیا تم ہماری ملاقات کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، ملاقات تو بہت ہی دور ہے۔ میں نے کہا، میرے بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، خیریت سے ہوں۔ توبہ کتنی خوبیوں اور بلائیوں کی جامعہ ہے۔ میں نے کہا، میرا دوسرا بھائی کیسا ہے؟ اس نے کہا، وہ تو نیک پیشواؤں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا، جس نے دنیا و آخرت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ دیکھ لے گا، بس تم اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے مال کو تقسیم کیا، جائیداد بانٹ دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا۔